سورہ فتح کی آیت نمبر 27، سورہ فتح کا چوتھا اور آخری رکوع اور 26ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، بے شک اللہ نے سچا کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا ارادہ فرمانے سے پہلے مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ معظمہ میں امن کے ساتھ داخل ہوئے۔ صحابہ کرام نے سر کے بال منڈائے، بعض نے قصر کیا، بال ترشوائے۔ یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بیان فرمایا تو انہیں خوشی ہوئی اور انہوں نے خیال کیا کہ اسی سال وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے۔ جب مسلمان حدیبیہ سے صلح کے بعد واپس آئے اور اس سال مکہ مکرمہ میں داخلہ نہ ہوا تو منافقین نے تمسخر کیا، مذاق اڑایا، طعن کیے، تانے دیے اور کہا کہ وہ خواب کیا ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس خواب کے مضمون کی تصدیق فرمائی کہ ایسا ضرور ہوگا۔ چنانچہ اگلے سال ایسا ہی ہوا اور مسلمان اگلے سال بڑے شان و شوقت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، بے شک اللہ نے سچا کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ چاہے امن و امان سے۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کے بال منڈاتے یا ترشواتے۔ لا تخافون، بے خوف۔ فعلم ما لم تعلموا، تو اس نے جانا جو تمہیں معلوم نہیں۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اس سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے جانا جو تمہیں معلوم نہیں، یعنی یہ کہ تمہارا داخل ہونا اگلے سال ہے اور تم اسی سال سمجھے تھے، اور تمہارے لیے یہ تاخیر بہتر تھی کہ اس کے باعث وہاں کے کمزور مسلمان ہلاک ہونے سے، پامال ہونے سے بچ گئے۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، تو اس سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی، یعنی حرم شریف میں عمرے کے لیے داخل ہونے سے پہلے اللہ نے تمہارے لیے ایک فتح رکھی، اور وہ فتح خیبر ہے کہ فتح موعود کے حاصل ہونے تک مسلمانوں کے دل اس سے راحت پائیں۔ اللہ تعالی نے پہلے ہی بتا دیا کہ مسلمانوں کو خیبر کی فتح ہوگی، تاکہ وہ یہ خبر سن کر خوش ہوں اور یہ خوشی 6 مہینے تک باقی رہے اور مسلمان راحت پائیں۔ پھر جب 6 مہینے گزر گئے، فتح خیبر ہوئی، تو اب ان کے لیے یہ خوشی تھی کہ آئندہ ہم عمرہ کریں گے، اور پھر انہوں نے ذی قعدہ کے مہینے میں 7 ہجری میں عمرہ ادا کیا۔ تو جب ذی قعدہ کا مہینہ آیا سن 7 ہجری میں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا جلوہ دکھایا اور واقعات خواب کے مطابق رونما ہوئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ وہ مشرکین کے دین ہو یا اہل کتاب کے دین ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی اور اسلام کو تمام دینوں پر غالب فرما دیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ گواہ کافی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ،
محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل. یعنی صحابہ کرام کافروں پر سخت ہیں، جیسا شیر شکار پر سخت ہوتا ہے. صحابہ کرام کا سخت ہونا کافروں کے ساتھ اس حد پر تھا کہ وہ لحاظ رکھتے تھے کہ ان کا بدن کسی کافر کے بدن سے نہ چھو جائے اور ان کے کپڑے سے کسی کافر کا کپڑا نہ لگنے پائے. اور آپس میں رحم دل، ایک دوسرے پر محبت اور مہربانی کرنے والے، ایسی محبت ایسی مہربانی کہ جیسے باپ بیٹے میں ہو. اور یہ محبت اس حد تک پہنچ گئی کہ جب ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھے تو فرط محبت سے، محبت کے جوش مارنے کی وجہ سے مصافحہ کرے، معانقہ کرے، گلے ملے، ہاتھ ملائے. تراہم رکعن سجدا، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، کثرت سے نمازیں پڑھتے، نمازوں پر مداومت کرتے، ہمیشگی کرتے، تو دیکھے گا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل و رضا چاہتے. یعنی یہ صحابہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خوب سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے. اور یہ علامت وہ نور ہے جو قیامت کے دن ان کے چہروں سے تابع ہوگا، روشن ہوگا. اس سے پہچانے جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سجدے کیے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ ان کے چہروں میں سجدے کا مقام 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا قیامت کے میدان میں.